اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ. میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الاحزاب دی ایک آیت مجیدہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ پاک قرآن حکیم میں چی متعدد مرتبہ یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے صاحبان ایمان میں مخاطب. جدوں اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اگلی ساری گل دا کسی نے نہ بھی پتا ہوئے تے تقریباً تمام لوگوں نے پتا ہوتا ہے کہ یہ دا مطلب ہے اے ایمان والو. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کدی اللہ فرماتے ہیں ایمان والو نماز پڑھو، کدی فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے واجب کر دیے گئے ہیں. کدی اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو نبی کے قدم سے آگے قدم نہ رکھو. کدی اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کدی اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو. یہ مطلب ہے کہ ایمان والیاں نال اللہ پاک گل کرتے ہیں. ایمان والے جڑے نے وہ کدی کدی بھی مندے نے، کدی کدی نہیں بھی مندے. مثلا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، کئی باری ایمان والے پڑھتے ہیں، کئی باری کو نہیں پڑھتے. اللہ فرماتا ہے ایمان والے روزے رکھو، ایمان والا بھی بندہ ہوتا ہے، کئی باری روزہ رکھتا ہے، کئی باری نہیں رکھتا. کچھ تکلف کرنا پہنتا ہے، کسی دا حکم منن لگیا کچھ تکلف کرنا پہنتا، تھوڑی بہت تکلیف ہوندی ہے. یعنی تکلف حکم دے تحت کوئی نہ کوئی تکلف تو کرنا پہنتا. یہ جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے نا جی، یہ تکلف ہے لیکن بہت تھوڑا ہے. مثلا نماز واسطے بھی اٹھنا پہنتا ہے، وضو کرنا پہنتا ہے، مصلی تے جانا پہنتا ہے، کدی بہنا پہنتا ہے، کدی اٹھنا پہنتا ہے، تکلف تے ہے. روزے واسطے بھوک کٹنا یہ بھی ایک تکلف ہے ہی. اچھا حج دا حکم اللہ ایمان والوں دے وہ واسطے بھی تکلف ہے. پہلے پیسے لگتے ہیں، پھر گھر بھی دے کے جانے پہنتے ہیں. حج وہ واجب ہوتا ہے جہاں گھر بھی پیسے دے کے جائے. جہاں اتنے جا کے منگتا پھرے وہ حج واجب نہیں. حج واسطے ضروری ہے کہ گھر بھی انہیں پیسے دے کے جائے کہ گھر دے بھی آرام نہ رہ سکن، تو اتنے جا کے بھی خرچ کر سکے، انہوں پیسے منگنے نہ پین. ایسے صاحب استطاعت تے حج واجب ہوتا. اتنے دن بھی لگتے ہیں، پھر بجنس بھی کچھ ہے تو پیسے بھی لگتے ہیں. یہ مطلب کوئی تکلف ہے. جی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے نا جی، وہ میرا موضوع اگلی آیت سی، میں پہلی آیت پڑھ دیتی ہے. میں اصل موضوع والی آیت ہون پڑھوں چونکہ وہ بھی یا ایہا الذین آمنوا سی، یہ بھی یا ایہا الذین آمنوا 70 نمبر آیت مجیدہ ہے جہدے تحت میں آج پڑھنا چاہنا. یہ واسطے بیٹھا نا جی ایتھے ہی حکم پورا ہو جانا ہے، وضو دی لوڑ بھی نہیں. مطلب کچھ تکلف تو کرنا پہنتا ہے، مطلب وضو کرتا ہے، مسئلے تے آتا ہے، پھر کچھ آیات پڑھتا ہے، پھر سورتاں پڑھتا ہے. یہ واسطے کمال ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، یہ اللہ دا او حکم ہے بغیر وضو تو گلی ٹردیاں پھردیاں چاہ دی دکان تے بیٹھا بھی پورا ہو جاتا ہے. تسی اندازہ لاؤ نا، باقاعدہ مسئلے دی لوڑ ہی نہیں. چاہ دی دکان تے بیٹھے ہو، تسی دوستاں چ بیٹھے ہو، تسی شادی تے کدھر گئے ہو، بس ایویں ٹردیاں پھردیاں ویکھو کیسی گل ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب منہ سے بات نکالو نا تو سیدھی سیدھی بات نکالا کرو. جڑی منہ چو تسی گل کردے ہو نا، گلاں باتاں کردے ہاں، قولوا قولا سدیدا. قولوا میں نا جب بولو، قولا اپنے منہ سے کوئی بولو، اپنے منہ نال کوئی گل کرو. انہوں گل ٹھیک ہے، پنجابی چ انہوں نے گل کرو. اللہ فرماتا ہے جڑیاں گلاں کردے ہو نا سدیدا، سیدھی سیدھی گل کریا کرو. تو ویکھو اللہ راضی کڈا ہویا. اللہ فرماتا ہے تسی کدی سیدھیاں گلاں شروع کردے ہو نا، اللہ فرماتا ہے میں تہاڈے نال وعدہ کرنا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں گا، تو تمہارے اعمال کو سنوار دوں گا. اور اگلی گل اللہ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کو بھی بخش لوں گا.
جڑے تسا گناہ کیتے نے نا میں گناہ بخش دیاں گا. گناہ دی بخشش واسطے قبلہ بندے نماز پڑھتے ہیں, گناہ دی بخشش واسطے بندے دعا کرتے ہیں. اللہ فرماتا کچھ بھی نہیں, تسی سیدھیاں گلاں کریا کرو میں تواڈے گناہ بخش دے. سیدھیاں گلاں کریا کرو, یہ پنجابی یہ بندی کہ سیدھیاں گلاں. وہ سیدھیاں گلاں نے نا وہ پھر گلاں ہاتھ نال تے نہیں ہوندیاں جی, منہ نال ہوندیاں نے تے زبان نال ہوندیاں. اکھ نال بھی گل نہیں ہوندی, کسی ویلے اشارہ تے بندہ اکھ نال کر سکدا ہے لیکن گل نہیں کر سکدا. گل زبان نال ہوندی. جہی زبان ہے نا جی یہی گل کردی ہے, یہی گل کردی ہے. باقی تو جسم دا کوئی اعضاء چوں ایسا نہیں جڑا گل کردا. ترمذی شریف دی ایک حدیث میں پڑھ دیں, او دے وچ پیغمبر اعظم نے فرمایا کہ جو دن چڑھدا نا سویرے, لوگ اپنے اپنے کام شروع کر دیں نا سویرے, پر کوئی اٹھیا ہوئے سویرے تے کام شروع کرے. جڑے بندے سویرے اٹھتے ہیں وہ میرے نال توجہ فرمان, سویرے اٹھ کے جڑا بندہ کام شام شروع کرتا ہے, ڈنگر شنگر کٹتا ہے, کھرلیاں باہر اندر کرتا ہے, جڑا اس ویلے نا اٹھدے سار پیغمبر فرماتے ہیں آ جڑی زبان ہے نا اے آ باواں آ ہاتھ آ پیر تے آ سر تے آ مونڈے تے آ پشت, اے سارے اعضاء اس زبان دا ترلا کردے نے کہ مہربانی کر. میں حدیث پاک پہ پڑھتا جی, پیغمبر اعظم دی حدیث ہے, ترمذی شریف دی حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا جی حج ایک دفعہ واجب ہوتا جی, صرف پوچھتے ہیں پہ حج زندگی چ کنی مرتبہ واجب ہے؟ حج صرف ایک مرتبہ واجب, حج صرف ایک مرتبہ واجب ہے. اگوں بندے ویسے 7 بھی کار ہوندے نے, 7 حج کیتے ہیں, وہ 7 حج اس واسطے کیتے ہوندے نے ذرا روڑا پہ جائے بھی یہ نہ 7 حج کیتے نے 7 حج کیتے نے. ویسے بندے دا پتر بننا ہوئے تو ایک ہی بتھیرا ہونا. ویسے کارو جنہیں مرضی کارو, جنہیں مرضی کارو. حج دا مطلب دلان دے میل نو صاف کرنا. تے جب پہلی باری نہاتے ہی صاف ہو جائے تو دوسری باری صابن لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پر چلو کوئی گل نہیں. ویسے تو میرے آقا حسن علیہ السلام نے 5 حج پیدل کیتے نے, 5 حج پیدل کیتے نے. لیکن معصوم دے عمل تے ساڈے عمل چ فرق ہے. معصوم ہدایت دین واسطے کرتا ہے, اسی ہدایت لین واسطے. بہت شکریہ. اس وقت مطلب یہ نہیں کہ امام حسن علیہ السلام بار بار نعوذ باللہ کو محل صاف کرن جاندے سن, ایسی گل نہیں. وہ ان کو مرجسا نے, انہاں دے نیڑے پلیدی آ ہی نہیں سکتی. وہ اساں ہی اپنے محل صاف کر رہے ہیں جی. وہ 1 کریے 2 کریے 7 کریے, ویسے زندگی چ ایک ہی حج واجب. پیغمبر ویسے کر سکتے سن لیکن پیغمبر نے اہمیت دسن واسطے ایک حج کیتا ہے, کیونکہ پہلا بھی وہی سی تے آخری بھی وہی سی. وہ دے وچ ایک راز ہے, یعنی کٹھے بندے جنہیں حج تے پیغمبر نو ملے نے, پوری زندگی چ ایسا مجمع نبی دے سامنے ایک جگہ کٹھا نہیں ہو سکیا. یعنی جمعے تے بھی انہیں بندے نہیں کٹھے ہو سکتے. عام ماحول چ بھی کوئی مکے کوئی مدینے کوئی بصرے کوئی کوفے کوئی شام یمن کتھوں کتھوں تک مسلمان پھیلے سن. وہ جڑے کٹھے ہوئے نے نا پہلے تے آخری حج تے ہوئے نے, وہ جدوں پہلی باری اینے کٹھے ہوئے نے نا ادو پیغمبر نے فرمایا من کون تو مولا ہوگا. بہت شکریہ. ایک ہی حج ہے جی, ایک واجب ہے تو اس تو بعد جنہیں بھی کرو ثواب ہے. اچھا میں عرض کر رہا سا کہ اے مونڈے تے آ گردن تے آ سر تے آ اکھاں تے آ نک تے آ ہاتھ تے آ پیر, ایک کدا ترلا کر دیں اے زبان دا. زبان سارے تو نازک ہے. تاؤن تے بندہ تفا مارے تے اور گل ہے, بھئی ایڈا تفا زبان تے مارے تے جان نکل جان. یہ سب تو نازک ہے. وہ سارے اعضاء اس زبان نال اس واسطے سویرے اٹھ دیا سار ترلا کردے نے کہ تم سدھی رہی تے اسی ہیں. شکریہ کہ بلا مہربان. تو سدھی رہی تے سارے اسی سلامت ہاں. اس واسطے تو جیڑے ویلے کوئی پٹھی گل کیتی نا تینوں کسے کچھ نہیں آکھنا. جیڑے بندے نے کسے نو گال کڈیے, تساں کدی سنیا ہوئے گال اس کا نہ کڈیے گوڈے نال تاؤن نال اکھ نال زبان نال. کدی کسے باکھیا ہوئے اور مینوں گال کڈیا ایتھے کھلو میں تیری زبان تے 15-20 جتیاں مارنیاں سر چ, حالانکہ سر نے گال نہیں کڈی. تاں سارے ترلا کر دے جے دا تو سدھی رہی تے اسی موجود ہاں, ورنہ گل تو کرنی ہے تے پاج اساں جانا. اس واسطے گل جڑی ہے نا جی انہوں ادھنے قول, میں جڑی آیت پڑھی ہے اللہ فرماندا قول قولو قولا سدیدا, سدھی گل کرو صاف گل کرو تاکہ سر بھی بچ جائے تاؤن بھی بچ جائے
हथ भी बच जान ते पैर भी बच जान। गल मैं कुरान चो ओदी करन लगा जिदी जुबान जदों हली है या कुरान बनया या हदीस बनी। पैगंबर आजम की जुबान नूं जदों किबला हरकत आई है या मुंह चो कुरान निकले या मुंह चो हदीस निकली है। तो जे नात सुनीजे तो कसीदा भी सुन लो। वो जुबान जिहड़ी बोले तो कुरान बनता ना, उन्होंने चूसन वाला बोले तो नहजुल बलागा बनता। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया किबला। कुरान हकीम च बड़ियां गल्लां लिखियां ने। एक दो गल मैं सुनान लगा। एक गल दा अंदाज है। तकरीर हो रहे, मुकालमा हो रहे। तकरीर एक बंदा करता है, दूजे सुनते हैं। मुकालमा दूआ पासे होंदा है। मुकालमा जो होंदा है उदों दोवें गल्लां करदे ने। वो भी गल करदा है, फिर वो गल करदा है, फिर वो गल करदा है, फिर वो गल करदा है। इहनूं आंदे ने मुकालमा। की मैं आख बैठा मुकालमा। मुकालमा पढ़े लिखे बंदे बैठे हो, मुकालमा उन्होंने आंदे ने दूआ पासों गल होवे। मैं हुण मुकालमा तो नहीं पे करता। असीं जिन्ने बंदे आउणे आ ना, जाकिर मौलवी, असीं तकरीर करन आउणे आ, खिताब करन आउणे आ, जाकिरी करन आउणे। वो साडी जुबान अगे माइक है, तुहाडी जुबान अगे माइक नहीं है। किसी अगे तो दसो नहीं। ये जो कौमी असैंबली का इजलास होंदा है या सैनट का इजलास होंदा है, तुसीं वेखोगे जिथे जिथे बंदे बैठे ना, उन्होंने अगे भी एक माइक लगे। यार वो माइक लगा होंदा हर बंदे दे अगे। एक बंदा बोलता होंदा है, लेकिन माइक दसदे ने कि किसी वक्त भी बोलणगे। तुहाडे सामने माइक नहीं, इसदा मतलब है बोलना तुसा नहीं, बोलना मैं में। यारा मेरी जुबान उन्हें नहीं है ना। ये जिन्ने बंदे तुहाडे तरले आके करदे ना, बोलो ओए बोलो बोलो, ओए मरे बोलन तू आया, ओ नहीं बोलन आया। बोलो क्यों बोलन? अच्छा पहला आखना सामईन गिरामी कदर। पहला क्या आखना? सामईन गिरामी कदर। बोलो शाबाश तेरे जमन ते। सामईन सुनने वाले नूं आंदे ने, बोलने वाले नूं नहीं आंदे। आ जिन्ने बंदे बैठे ने तुसी सामईन हो किबला। बोलना मैं में, मेरी जुबान लड़नी है ना, मेरे अगे माइक है ना। तुहाडे ते बोलन दी पाबंदी लाना भी गलत है। तुहाडे बोलन ते नहीं, लेकिन वाजिब तुहाडे ते नहीं बोलना। वो जो बंदे ना मेरी इस गल ते बोलना वाजिब, एवं कर, वो नहीं वाजिब। उन्हें पता ही नहीं वाजिब किनू आंदे। अल्लाह बंदे वाजिब छड़ दी तो बंदा जहन्नम ही टुर जाता। तेरे नाल नाम बोल के बंदे जहन्नम ही टुर जाएंगे। की पे करना? सीधी गल करो ना। कूलू कौलन सदीदा। मैं किबला मुकालमा पढ़न लगा कुरान चो। मुकालमा जिहड़ा हुंदा ना जी, तुसां कदी जज दे दफ्तर जाग वेख्या होवे ना, जज दी अदालत च ते दो बंदे बोलते ने, ज्यादा नहीं बोलते। तमहीद लम्मी ना हो जाए। मैं कुरान पढ़न लगा, मैं पहला सिर्फ दो बंदे बोलते हैं। कौन होंदे ने? वकील। शुक्रिया, कोई बच्चा बोलिया तो औखा सौखा हो, अगर से बोलना वाजिब नहीं सी फिर भी बोले। हुण असल मैं मुकालमा, मैं तुहाडे कोल सवाल कर रहा, सवाल का जवाब तो देना होंदा ना। मैं सवाल किया है, मसलन इस तकरीर को छड़ के तुहाडे तो सवाल किया है, बच्चा बोलिया, वकील दो बोलते हैं, इधर खलोता होंदा, इधर खलोता होंदा, वो आपस में बहस करते हैं, आपस में झगड़ते हैं। वैसे झगड़ते नहीं, लड़ाई उन्होंने कोई नहीं होती। बाहर कट्ठे चाह पी के आए होंगे, अगो फिर जाके कट्ठी चाह पीनी होती है। उस मुकदमे विच वो बहस करते हैं, उदों दो बोलते हैं। मुकदमे का फैसला 10 साल भी लेट हो जाए ना, जेडे कुर्सियां ते बैठे होंगे ना जी, उत्थे जाके मुकदमा सुनने वास्ते, खुदा दी कसम जज ते ओ बंदे जेडे चुप बैठे होंगे ना, चुप, उन्होंने हिसाब लग जाता सच्चा केड़ा ते झूठा केड़ा। बहुत शुक्रिया। मुकालमे तो बाद नतीजा निकले या ना निकले, मुकालमे तो बाद हिसाब लग जाता सच्चा केड़ा है, झूठा केड़ा है, हक ते कौन है, बातल ते कौन है, बंदे नूं हिसाब लग जाता। अच्छा मुकदमे का फैसला कई बारी महफूज हो जाता, वो आंदा फिर सुनांगा। जज उदों तक फैसला सुनता रहिंदा है, सुनता रहिंदा है, फिर आखिर ते सुनांदा है। वो मुकालमे विचों हिसाब लांदा है कि सच्चा केड़ा है, झूठा केड़ा है, भारा केड़ा है ते हौला केड़ा है। इस कुरान च कई मुकालमे ने। ये जरूरी नहीं पहले मुकालमे ते गल मुक जाए। जे पहले मुकालमे ते मुकदी हुंदी ते परसों मुक जांदी इस्लामाबाद। यारा मैं अर्ज कर रहा, बहुत शुक्रिया भाई नौजवानों। भाई मुकालमा होया कि नहीं? करवाया है पाकिस्तान ने। मुकालमा सी दो मुल्कों के दरम्यान, ईरान दे और अमरीका के दरम्यान। उतों भी लोग आए, उतों भी लोग आए, गल ही करनी सने ना। कूलू कौलन सदीदा पे पढ़ना,
وہ یار سیدھی گل کرو، گل کرنا آئے سن وہ اپنے لو وہ ادھر لو. اساں شریف آدمیاں نے ماحول پیدا کیتا اتنے بہ کے گل کر. ایک تینوں میں دساں گل مکے یا نہ مکے، جدے ڈیرے تے بہ کے ہوئے نا بندہ وہ چنگا بھلا ہوندا. کسی دا دل نہ منتا ہوئے تو میں تو نہیں کہہ سکتا. کرتو ہے ڈیریاں تے صلح ہوندیاں نے، کئی باری نہیں بھی ہوندیاں. تے اسی دعا پہ کرتے سا کہ اللہ کرے خیر ہی رہے، کیونکہ جدے ڈیرے تے بہ کے گل ہوندی ہوئے نا کوئی پٹھا کام ہو جائے تو ساری بدنامی او دی ہوندی. الحمدللہ اساں ماحول پیدا کیتا ہے، روٹی شوٹی بھی کھوائیے، ہاں روٹی شوٹی بھی کھوائیے، کٹھے بھی بہا دیتے نے. اساں آکھے اتنے بہ کے یار گل کر لو، مہربانی کرو، مکالمہ کر لو. وہ مکالمہ ہویا ہے، نتیجہ کوئی نہیں نکلیا. ہویا ہے نا، بولو بھائی ہویا ہے، نتیجہ نہیں نکلیا. انج ایک گل دساں، نہ تسی وچ سو تے نہ میں وچ ہاں. جیڑے اس مکالمے دے وچ ساڈے بڑے لوگ بیٹھے سن، خدا دی قسم انہاں نوں حساب لگ گیا جے سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا. تہاڈی خیر ہی ہوے جی، شکریہ قبلہ. ہر مکالمے تو بعد، واہ نوجوانوں، ہر مکالمے تو بعد نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، مکالمے دا یہ فائدہ ہوندہ کہ پتہ لگ جاندہ ہے حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے. ویسے مکالمے تو پہلا مجتبہ خامنائی صاحب نے ایک بیان دیتا سی، جڑے علی خامنائی صاحب جگہ تے آئے نے، انہاں کمال کی تھی. انہاں کہا مکالمے سے پہلے پوری دنیا سن لے، سن لے، ہماری تاریخ میں سلو ملتی ہے، بیعت نہیں ملتی. کیا بات ہے، بہت شکریہ، آباد رہو، مہربانی. ہماری تاریخ میں سلح تو ملتی ہے لیکن بیعت نہیں ملتی. میرے محترم سامعین، لو جی میں تمہید انشاءاللہ بچیاں تک بھی گل پہنچا دیتی ہے کہ شکریہ کہ شکریہ مہربانی. مکالمے وچ حق و باطل واضح ہو جاندہ ہے، مقابلے سچا جھوٹا واضح ہو جاندہ ہے، فیصلہ ہوئے یا نہ ہوئے. میں قرآن حکیم چوں ایک مکالمہ پڑھن لگا جی. یہ مکالمہ تو انہوں ملے گا سورہ مبارکہ بقرہ چوں 258 نمبر آیت سورہ بقرہ دی. سورہ بقرہ اور کمال ہے کہ جناب علی تیسرا پارا نشانی ذرا دس دینا. یہ جتھے آیت الکرسی لکھی ہے نا ادو اگلے پاسے، میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا. آیت الکرسی جتھے لکھی ہے نا قبلہ یہ تیسرے پارے بچے ادھے تو بالکل اگلی آیتاں پڑھو گے نا 258 نمبر آیت آئے گی. ادھے بچے ایک مکالمہ ہے. مکالمے تو پہلا میں جیڑا شاہ راشیہ لکھیا نا شاہ عبد القادر محدث دلوی نے، انہوں نے آیت پڑھنے تو پہلے میں یہ پڑھنا ضروری ہے، وہ تاں پڑھنے لگا. فرماندے نے ایک بادشاہ تھا، پہلی گالتے ہوئے تھا، ایک بادشاہ تھا. وہ جڑا آج کل ہے نا وہ بعد ہی دسنا. اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا. اچھا، وہ اپنے تائیں سجدہ کرواتا تھا. لوگاں نوں آندا سی میرے سامنے سجدہ کرو. بادشاہ بندہ سجدہ کرو، چکو میرے سامنے. بندے چک جاندے، چک دے سن بندے دے سامنے. تو انہوں پتہ ہے جدو بندہ اپنے آپ سپر پاور سمجھے نا، تہاڈی کیا بات ہے. سپر پاور مانا کہ میرے تو بڑا کوئی نہیں، میرے تو بڑا کوئی نہیں. جدو بندے دے اندر ایک گل آ جانا میرے تو بڑا کوئی نہیں، وہ دا پھر دل کرتا مینوں ہر بندہ سلام بھی کرے، ہر بندہ چک جائے. وہ چکن واسطے سجدہ کرنا پیندا ہے، سجدہ چکنا بھی آندے نے. وہ باقاعدہ سجدہ کرواتا سی، یعنی کہ اپنے سامنے بندیاں نوں چکاندا سی. شکریہ بادشاہ سی. دس نا نام ہی دس، سوڑے نہ پاؤ، نام ہی دس. پہلا سسپینس سے رکھی ہے. تقریر دا مطلب ہوتا ہے بندے دلچسپی نہ ویکھن کہ وہ گل کدوں آؤندی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہوتا نا جی. ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے تئیں سجدہ کرواتا تھا سلطنت کے غرور سے. یہ مطلب ہے کہ اس زمانے میں کوئی بادشاہ گزرا ہے جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے چاہتا تھا کہ میرے سامنے سارے جھک جائیں. ایک بادشاہ تھا نہیں، ایک آج بھی ہے. جنہیں مجلس سنی ہے نا اس نو بھی ذہن چ رکھے تے اینو بھی ذہن چ رکھے تاں میری مجلس ادھر تک پہنچنی ہے. قرآن قبلہ زندہ کتاب ہے، یہ کسے کہانیاں دی کتاب نہیں، یہ ساڈے واسطے ہدایت ہے. یہ پرانی سٹوری اللہ تاں رکھی ہے تاکہ اسی ہدایت حاصل کریے.
ایک بادشاہ تھا، تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے تائیں سجدہ کرواتا تھا. شکریہ نوجوانوں، سجدہ کرواتا تھا. اگلا سواد ہے کہ فرماندے نے کہ سجدہ کرواتا تھا. ایک انسان تھا، ایک جو اس کو سجدہ نہیں کرتا تھا، سارے جھک گئے تھے. ایک نہیں جھکتا تھا، سارے جھک گئے تھے. ایک نہیں جھکتا تھا. بخاری شریف نہ کھول، گوگل کھول، موبائل کھول، وچوں 57 مسلمانہ دے ملک ویخ تے اس زمانے دے فرعون نو ذہن چ رکھ، تینوں صاحب لگ جائے گا سارے جھک گئے ہیں. ایک نہیں. واڑی کیا بات، واہ نوجوانوں آباد. میرا خیال ہے گل پرانی نہیں ہوئی، گل بڑی پرانی ہے، لیکن خدا دی قسم ساڈے واسطے آج بھی ہدایت. اللہ فرما ہن تسی سوچو سارے چک گئے ہوں ایک نہ چکدا ہوئے، وہ جڑا وڈا بنے ہے نا، جڑا انہوں سون نہیں نہ دیندا وہ ایک ہے. تساں غور ہی نہیں فرمایا. وہ جڑا انہوں ایتھے کھٹکدا نا وہ ہے جڑا سجدہ، جڑا نہیں چکدا انہوں اے کھٹکدا ہے. انہوں جننے چکدے نے انہاں دا ڈر نہیں، وہ جڑے چکدے نے انہاں تو نہیں ڈردا. ایک کولوں ڈردا ہے، کدے کولوں؟ جڑا نہیں چکدا. ہن سمجھ آئی جے یزید کروڑ سے نہیں ڈرتا، ایک سے ڈرتا. صدقہ جاواں، شکریہ جی مہربانی. اس قسم دے لوگ او دے تو ڈردے نے جڑے انہاں نوں اور نہیں چکدے. میں تو ٹرمپ دا بیان سناؤں. ٹرمپ نے اپنے ساتھی نو آکھیا میں سارے مسلمانوں جاننا. ایک کیویں دے؟ کیونکہ او دے ذہن وچ نا وہ 4-5 دن سن زیادہ تو زیادہ. میرے سامنے 4 دن کو کڈے گا تو بہادر ہے، 5-6 دن کڈے گا تو بہت بہادر ہے. او 39 دن لگ کے تے جو دے ذہن چ سی اونج نہ ہویا. اس نال دے نال گل کیتی بھاگے. وہ اسا کہ میں سب کو جانتا ہوں، یہ کون ہے جو مر رہے ہیں ڈر نہیں رہے. تہاڈی کیا بات. میں دوبارہ عرض کر دوں. ایک بادشاہ تھا، کہانی ہوئی، لوگوں کو کہتا تھا میرے سامنے جھکو سجدہ کرو. سب لوگ جھکتے تھے. اے صدقے نوجوانوں، ایک نہیں جھکتا تھا. میں افسانہ نہیں سنا رہا، میں تو انہوں قرآن سنانا چاہتا. خدا دی قسم لا ریب کتاب ہے. اسا انہوں ختمہ چ پڑھیا ہے، تراویاں چ پڑھیا ہے، مجلساں چ پڑھیا ہے. تے جڑی سمجھن دی لوڑ سی وہ کوئی نہیں سمجھ. جتنا سمجھن دی ضرورت سی انہوں سمجھیا ہی نہیں. خدا دی قسم اتنا پرانا قصہ ہے. اللہ فرماندہ ایک نہیں جھکتا تھا. وہ جڑا نہیں سی نہ جھکدا، او دے نال او دا بادشاہ دا مکالمہ ہے. انہیں گل بات کیتی ہے ایک نال، باقیاں نال نہیں. وڈا جڑا ہو گیا انہیں اپنے من سمجھدا، وہ کسی نے کوندا بولدا نہیں. انہوں 7 بندے اگے رکھے ہوندے نے اور راہ چ پھڑ لیندے نے. اور کی آکھنے گل کر. اور چودھری صاحب نو کی آکھنے؟ وہ آندا میں کام ہے. اور مینوں دس جڑا کام ہے. راہ چ 7 بندے انہوں پوچھتے نے. وہ جدوں آکھے نا میں انہوں ہی ملنا ہے، انہیں دفاع ہو جا انہوں ملنا. ایتھے گل کر. وڈے بندے ہر بندے نو ملتے نے. جڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے کو میز پر لے آئے وہ بڑا ہوتا ہے. تہاڈی کیا بات ہے یار، کمال ہے. مجلس دی ابتدا ہے جا کے جب ایسی مجلس دی ابتدا ہے جا کے سننا. جو جڑا سب تو بڑا سمجھتا سی انہوں میز تے لے آندا، اور کسی نال تو بولدا بھی نہیں سی. لو جی میز تے لے آندا، کہنے لگا میرے نال گل کر. کنوں؟ ایک نوں. تہاڈی خیر ہوئے. میرے نال گل کر. باقیاں دی تے پرواہ نہیں سی سمجھدا. جدے نال گل کرن لگا او دا نام ہی دسنا تے اس ظالم دا نام ہی دسنا. وہ جڑا آندا سی نا مینوں سجدہ کرو، انہوں نمرود آندے نے. جڑا نہیں چکیا انہوں ابراہیم علیہ السلام. میرا خیال گل واضح ہو گئی جی. شکریہ باجی، مہربانی. لو جی ابراہیم علیہ السلام دا تے نمرود دا ہن میں مکالمہ پڑھن لگا.
میں اگے آخیا مکالمے دا فیصلہ ہوئے نہ ہوئے صاحب لگ جانا چاہیے حق تے کون ہے تے باطل تے کون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ شروع ہو گیا. 5 منٹ دی میں تمہید کر دیتی ہے اور 1 بجے میرے خیال وسیم صاحب نے پڑھنا ہے تے 1 بجے تک میں تواڈے سامنے جنہ مکالمہ پڑھ سکنا میں پڑھ دینا. نال نال نتیجے لینے نے. مہربانی کرنی جے نرا قرآن سننا ہوندا تے کسے حافظ نو سد لینا سی, مینوں سدن دی کیڑی, کسے قاری نو سد لینا سی. نہیں, نال نال سمجھنا بھی ہے اصل وچ نال نال سمجھنا ہے. شکریہ. تساں ذہن چ رکھنا ہے او دور بھی تے اپنا دور بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماندا ہے الم ترى الی الذی حاج ابراہیم. حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ جھگڑا کرتا تھا ابراہیم سے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یارا الم ترى دا معنی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. جدو ابراہیم تے نمرود مکالمہ پہ کردے سان مصطفیٰ ادو کتھے سان؟ کمال ہے بھائی, کمال ہے. اللہ فرماندا ہے الم ترى, اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہائے ہائے آپ نے نہیں دیکھا. شکریہ قبلہ. کرتو مجلس ہو رہی ہے آج 13 اپریل ہے. میں انہوں باہر جا کے کسی ویلے آکھاں گا یار آپ کو پتہ ہے نا, نوجوان آپ کو پتہ ہے نا جب میں نے مکالمہ موضوع رکھا تھا آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا شاہ جی, آپ کو پتہ ہے نا بٹر صاحب, آپ کو پتہ ہے نا. یہ آنکھ میں انہوں سکنا جڑا موقع تے موجود ہوئے, وہ جڑا موجود ہی نہیں انہوں آکھنا مطلب کی ہے نہیں. ایک ہو رہا ہے پڑھ دینا الم ترى کیفا. الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم ترى کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ؟ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ. جدو ہاتھی والے تے اللہ ابابیل بھیجے نے ادو تے حضور دا میلاد بھی نہیں سی ہوئے. کیا بات ہے, ادو تے حضور دا میلاد بھی نہیں ہویا. حضور دا میلاد 1 مہینہ بعد ہویا ہے یار. حضور دا میلاد 1 مہینہ بعد ہویا ہے. 1 مہینہ حضور دے میلاد پاک تو پہلے سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ صفیہ آمنہ سلام اللہ علیہا دی گود وچ اجے حضور آئے نہیں. تے حضرت عبدالمطلب نے اس بادشاہ حبشہ نو آکھیا کہ او میرے اونٹ نے او میرے حوالے کر, کعبہ جانے تے کعبے دا رب جانے, اسی تے متولی ہوں, اسی تے کعبے دے نگران ہوں, اسی تے کعبے دی خدمت کرنے ہوں, وہ کعبہ جانے تے کعبے دا رب جانے. وہ ابابیل کنے کر لے سن؟ جلدی جلدی بولو. اللہ نے ابابیل وولٹ مار دے سن پہلا یارا منہ چ ایک کنکر ہے تے 2 پنجیاں چ نے, وہ صرف تو تھلے سٹ دے سن. اے دیکھو جی اے یار پیچھے سٹ کوئی نہیں سی ہوندی, سٹ کا دی ہونی ایتھوں منہ چ پایا تے سٹ دیتا ہے, پنجے چوں یہیں سٹ دیتا. اے قرآن ہے آ کے پڑھ لو. لکھیا مفسرین نے اونٹ کی پشت پہ وہ گرتا تھا تو پیٹ سے گزر جاتا تھا, ہاتھی کی پشت پہ گرتا تھا تو پیٹ سے گزر جاتا تھا. میں حیران ہو گیا وہ یار اتوں تو سڑ دے سن کنکر. اے ابابیل کرتو دے علاقے جا ایڈا کو تے ہوندا ہوے گا پہلا تے آپ ہی ہوئی ہے تے جڑا آپ ایڈا ہوئے وہ دی چونج ایڈی تے نہیں ہو سکتی جڈا ہے وہ دی چونج تے چونج دے وچ تسی اندازہ لاؤ کنکر اتوں نے سٹے ہے تے ہاتھی دے وچوں لنگے ہے. تے اے قرآن دی سائیڈ آ کے پڑھ دو. اے مفسرین نے لکھیا ہے بندوق کی گولی کی طرح, بندوق کی گولی کی طرح. وہ گولی تو بچ جاتی ہے مگر سٹ ہوتی ہے. وہ میں چلائی نہیں ویکھی دے ہے نا میں اے انج کر دینے وہ پیچھے سٹ پیندی, اے پیچھے طاقت ہوندی ہے جدی وجہ تو جا کے گولی بجتی ہے. 10 مولوی وہ پیچھے طاقت کیڑی سی جڑی ایڈے کنکر نو گولی بنا دیندی سی. وہ طاقت کا دی سی. مولوی آندے نے جی اللہ پاک نے جدو کلیا ہوئے تو پیچھے اللہ دی طاقت سی. کدی اللہ دی, یہ دا مطلب ہے اللہ کلیا ہوئے تے کنکر بھی ہوئے تے پیچھے طاقت اللہ دی ہوندی. جدو میں پڑھنا ایتھوں ادو آتے نے سبحان اللہ
تے جدوں کوئی ذاکر آکھے نا پتھر علی نے علم گڑ دیتا تے او آندے نے لکھیا کتھے آ جڑا تینوں شک پیندا تینوں میں دسنا ابابیل دا دانا ہاتھی جو لنگ جائے تے تینوں شک نہیں پیندا حیدر خیبر چ پتھر چ سوٹا گڑ دے تو آنا کتے لکھیا ہے تینوں ابابیل آئیڈا تے کنکر آئیڈا علی دا ہاتھ بھی ید اللہ تے علی آب آسد اللہ کنکر دا من جانا تے علی دا پتھر چ سوٹا نہ مننا اینو آدھے نہیں بغض علی بغض علی ہور کی شکریہ خیر ہوئے توڑی بہت شکریہ قبلہ اچھا کنکر بھائی میں نے ایک مولوی صاحب کہنے لگے تقریر میں سنی ہونا کدے ویڈیو ویکھی کدے وہ کہنے لگا اللہ دے بندے کتھے تو کتھوں دی گل کتھے رلا چھڑی کتھوں دی گل کتھے رلا میں کی ہوا جی وہ ابابیل اور گل سی حضرت علی تو اور گل میں تینوں میرا جڑا منطبق استدلال کیتا ہے وہ تے شک میں پیا وہ آندا ہے وہ اللہ دے بندے ہو ابابیل نو تے اللہ کر لیا سی تے میں کہ علی نو تو کر لیا سی کمال ہے پیغمبر نے پہلا اعلان کیتا ہے کالا علام اسے دوں گا جت کے ہاتھ میں اللہ فتح دے تاکہ سے مہربان آکھے وہ ابابیل دے کنکرانو من جان والے ہو کہ پیچھے اللہ دی طاقت سی تا ہو سکے شاہ مردان شہر یزدان قوت پروردگار ایک مہینے بعد حضور دنیا تے آئے نے تے 40 سال بعد قرآن اترے تے اللہ فرماندہ علم تر کیفا فعال ربکا باصحاب الفیل اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا ہاتھی والوں کے ساتھ ایدہ مطلب ہے جب ہاتھی مر رہے تھے بطول کا بابا کہیں دیکھ رہا تھا عالم بشریت میں بعد میں آئے ہیں عالم نور میں پہلے تھے عالم نور میں پہلے تھے علم ترا اتھے بھی آ گیا آج مکالمہ شروع کرنا ہے تو کتنا ٹائم گزر گیا اللہ پاک فرماتے ہیں علم ترا حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا حضرت ابراہیم دی آل وچوں رسول خدا نے ابراہیم دی نسل پاک وچوں رسول خدا نے تے کمال ہے اللہ پہ فرماتا ہے علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الالذی حاجہ ابراہیم فی ربی ہی وہ جو جھگڑتا تھا ابراہیم سے رب کے معاملے میں کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ جو بندہ جھگڑتا تھا کس سے ابراہیم سے کس کے معاملے میں رب کے معاملے میں وہ مکالمہ شروع ہونے لگا ہے ابراہیم تے نمرود دا لو جناب علی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان آتاہ اللہ الملک آیت جڑی ہن پہ پڑھنا اس آیت دا نمبر جناب 258 258 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ دی اللہ فرماتا ہے حاجہ ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اللہ پاک ملکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اس سے جھگڑتا تھا جسے اللہ نے بادشاہ بنایا تھا کس سے جھگڑتا تھا جسے اللہ نے بادشاہ بنایا تھا ہم ذرا نہ لو نہ ہوتا مردود دا نہ کسی نمرود میں نہ مردود دا نہ لو نمرود ایسی مردود تے نہ نمرود سبحان اللہ جھگڑیا کدے نالے ابراہیم نال آئے ہائے اللہ صفت دسی اللہ فرماتا ہے ان آتاہ اللہ الملک وہ اس سے جھگڑتا تھا جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا وہ اس سے جھگڑتا تھا جس کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا جھگڑتا وہ تھا جس کو بندوں نے بادشاہ بنایا تھا جھگڑتا اس سے تھا جس کو کیا بات ہے یہ مطلب اللہ کے بنائے بادشاہ اور ہوتے ہیں بندوں کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں اور جو اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ سے جھگڑے وہی نمرود ہوتا نہیں اجے نہیں اجے تو میں استدلال کرنے لگا سورہ مبارکہ نساء پڑھنا 54 نمبر آیت پڑھنا اللہ فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ لوگوں کو ہو کیا گیا ہے فضل ہم کرتے ہیں حسد لوگ کرتے
فضل ہم کرتے ہیں، حسد جیڑے بندے دا حسد ہو رہا ہے اللہ دا شکر کرے، جیڑے بندے دے حسن دا حسد ہو رہا ہے وہ بھی شکر کرے، جدے کپڑے دا حسد ہو رہا ہے وہ بھی شکر کرے، جدی گڈی دا حسد ہو رہا ہے وہ بھی شکر کرے، جدی کوٹھی دا حسد ہو رہا ہے وہ بھی شکر کرے، جدی پتران دا حسد ہو رہا ہے وہ بھی شکر کرے۔ اور اندر وڑ کے شکر کرو جنہ دا حسد ہو رہا ہے، ہمیں تو سب کر لینا۔ میں دلیل دین لگا، اللہ فرماتا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فضل اللہ کرتا ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، حسد ہوتا ہی اس کا ہے جس پر اللہ کا فضل۔ کیا بات ہے! اور یارا توڑے تے جے فضل ہے تے توڑا حسد ہوئے گا، گھبرانا نہیں۔ چلو اے حاسدہ تو گھبرائی دا نہیں، اللہ رجوع رکھی دے۔ تو انہوں پتا جدہ حسد ہندہ ہوئے انہوں نہیں در ہوندی ہے، جدہ کردہ ہوئے انہوں نہیں ہو۔ نواں ٹریکٹر لے کے بندہ آوے نا زمیندار تے نال دیاں ٹریکٹر دی گنجائش نہ ہوئے، وہ ٹریکٹر لو ایڈا پڑا نہیں بندے جدہ چودھری لو بین اگو اپنے ہم تسلی دین واسطے کی اندر ادھار لے آندہ ہو سوگا کتوں پیسے پھڑ لے ہو سوگے یہ کو کتوں آئے اور آپ ہی گلنا بنانیاں نے اپنے آپ نے مطمئن کرنا ہے، اپنے آپ نے مطمئن کرنا ہے۔ اوڑا ٹریکٹر ہے نا وہ پیڑی چ نہیں ٹرتا، او دا وڈا ٹائر حاسد دے ایتھے ٹرتا۔ اوہ لوگی تے ٹریکٹرہ تو سڑ جاندے نے تے جنہ دی سواری محمد آپ بن جائے۔ توڑی خیر ہویا آباد رہو۔ اللہ فرماتا ہے حسد کیا لوگوں نے، فضل کیا ہم نے۔ میں کہ اللہ وہ لوگ کون نے جنہ تے تو بادشاہ بنائے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فقط آتائنا آل ابراہیم الکتابا والحکمتا وآتائنہم ملکا عظیما۔ ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب بھی دے دی، حکمت بھی دے دی اور بادشاہ بھی بنا دیا۔ آل ابراہیم کو اللہ نے بادشاہ، بولو بولو اللہ نے بادشاہ، شکریہ مہربانی بولو دی معافی دے آجے تو ہاں بولنا نہیں سی، وہ صرف میں مکالمے تے آئی نا چاہت کو بات معاف کرنا۔ سنو اللہ نے آل ابراہیم کو بادشاہ بنایا بنایا بنایا، بڑے بادشاہ نے آل ابراہیم دے، ایک کوئی دسنا ٹھنڈ پہ جائے گی، ایک کوئی برکی تے لا کے بے ٹھنڈ پہ جائے گی، ایک کوئی دسنا پیغمبر دے نکاح تے بے کے علی دے پیو آکھیا سی ہم وہ ہیں جو آل ابراہیم ہیں۔ کمال ہے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کے ہم کو آل ابراہیم میں رکھا، ذریت اسماعیل میں رکھا۔ یہ مطلب اللہ کا بنایا ہوا بادشاہ ابو طالب عمران ہے۔ ہون پتہ لگ گئی بندے ابو طالب تو سڑ دے گئے انہیں۔ توڑی کیا بات؟ اللہ فرمانتا ہے وہ اس سے جھگڑا جس کو ہم نے بادشاہ بنایا۔ یہ دا مطلب ہے جیڑا اللہ دے بنائے بادشاہ نال جھگڑے او نمرود بولے نے، نمرود ہے نمرود ہے حد کر شیئے تو ہاں تو میں نے دس دیتا پتہ لگ گیا سارے نو، او نمرود ہے جیڑا آل ابراہیم نال جھگڑے او نمرود ہے، آل ابراہیم نال جھگڑے او نمرود ہے۔ درود ابراہیمی تے ذرا پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد یا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایسے دنیا تے ابراہیم دی آل پہلے آئی ہے کہ محمد دی آل؟ جی جی ابراہیم دی آل تے حد مک گئی ہے، دنیا تے ابراہیم دی آل پہلا آئی ہے، جدو درود شروع ہویا ادو محمد دی آل پہلا۔ یار دنیا تے آل ابراہیم قبلہ پہلے آئے نے، جب درود شروع ہویا ہے اللہم صلی اللہ محمد، یہ مطلب قرآن ہاتھ لے کے کہہ سکنا آل ابراہیم بھی اللہ دے بنائے بادشاہ، آل محمد بھی اللہ دے بنائے بادشاہ۔ جڑا او نانا جھگڑے ہو بھی نمرود، جڑا ہے نانا جھگڑے دے بھی رنگ لا دیتے جے۔ جھگڑا شروع ہو گیا جی، ایتھوں جھگڑا شروع ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس قال ابراہیم، پہلے ابراہیم بولے پھر نمرود بولے۔
ہن میری مجبوری ہے، تسی تے سامعین ہو، سننا آئے ہو، ابراہیم والوں بھی میں ہی بولنا ہے۔ یارا میں ان کی کراں؟ تو انہوں پتہ قرآن اچھ اللہ دا تے شیطان دا بھی مکالمہ ہے نا؟ کدی اللہ بولے ہے، پھر کوئی شیطان بولے ہے، کدی اللہ بولے ہے، کدی شیطان بولے ہے۔ تو ہی تے سامعین ہو، تو ہی تے آرام نہ بیٹھے ہوندے ہو۔ اسی مسکین کدی اللہ لو گل کرنے ہو، کدی پھر شیطان نو بھی ایسا ہی کرنی ہو۔ تو انہوں پتہ لگے جے میں اتھو مکالمہ شروع کراں تے میں اتھو آکھاں لو جی مکالمہ ہے جی پڑھنے ہاں، جڑی ابراہیم گل کیتی ہے وہ میں کرنا تے جڑی اگو نمرود کیتی ہو تسی کرو۔ تو ساکھنا مولوی تو بہنا اوتھے ابراہیم والی اسی کرنے ہیں، یہ ساڑھے حصے نمرود لین دے، تو آڑھے حصے میں کچھ بھی نہیں لے ہوندا، میرے حصے ہون دیو، پڑھنا تو میں ہے نا۔ تو آڑھے ذہن دے قاضی نے فیصلہ کرنا حق کیا ہے، باطل صدقہ جاواں باطل کیا ہے۔ اللہ پاک نے ایتھے مکالمہ شروع ہو گیا، اللہ فرماتا اس کالا ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا، کدوں جدوں اوس پہلا بکواس کی تھی، سد کے کہنے لگا ابراہیم سارے مجھے جھکتے ہیں، تو مجھے نہیں جھکتا، سارے سجدہ کرتے ہیں تو مجھے سجدہ، ہائے 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 ہائے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان جیسا نہیں، ہائے ہائے جو تجھے جھکتے ہیں میں ان جیسا نہیں۔ ہو سکے وجہ کی اور کسی نے جھکنا بھی ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میں اپنے رب کو جھکتا ہوں اور کسی کو نہیں، میں اپنے رب کو جھکتا ہوں۔ اور صرف نہیں نے دسی جو رزق دیتا ہے، جو آنکھیں دیتا ہے، جو خوراک دیتا ہے، نہ فرماتے ہیں یحیی و یمیت، جو زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے اور مارنے پہ بھی قادر ہے۔ ایک گل جان کے کیتی نے کیونکہ لوگ وہ دیکھو ڈر دے سن کہ کدھرے مار نہ دے وے، اور لوگ نمرود کو ڈر دے سن کدھرے مار نہ دے وے، لوگ ڈر دے سن۔ ابراہیم کی کہہ رہے ہیں ربی الذی، وہ میرا رب ہے جس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں تو جیسے کے سامنے نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ میرا رب ہے جو موت پہ بھی قادر ہے اور زندگی پہ بھی قادر ہے۔ تو کی ہے یہ مطلب ہے قرآن نے سانو دسیا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو رب زندگی پہ بھی قادر ہے۔ تو کی ہے یہ مطلب ہے قرآن نے سانو دسیا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کو رب کہتے ہیں نا میرا ہے، وہ دنیا کے نمرودوں سے بھی نہیں ڈرتے، وہ دنیا کے فرعونوں سے بھی نہیں ڈرتے۔ ابراہیم ڈرے نے نہیں۔ ایک آیت پڑھنے لگا، استدلال میرا دیکھنا، یہ سورہ مبارکہ میرے کو بکرا جی ہن آیت مجیدہ دا نمبر جناب علی 135۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وقالو، میرے حبیب کہا ان لوگوں نے کون ہودن او نصارا تہتدو، آ کے مسلمانوں سے یہودی کہنے لگے، عیسائی کہنے لگے، یہود و نصارا، گویا ٹرمپ اور نیتن یاہو اس دور دے سننا مسلمانوں آ کے کہنے لگے ہودن او نصارا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ کل میرے حبیب ان سے کہتے بل ملت ابراہیم حنیفا، اپنا مذہب اپنے پاس رکھو، ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں، ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے کہ نمرود سے نہ ڈرا جائے۔ استدلال دیکھنا، یہ مطلب ہے جو ملت ابراہیم پہ ہے وہ زمانے کے نمرود سے نہیں ڈرتا، زمانے کے فرعون سے نہیں ڈرتا، سپر پاور اپنے آپ کو سمجھنے والے سے نہیں ڈرتا۔ اور 57 ملک آندے نے ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، رکھ قرآن تے ہاتھوں کتھوں آڑے نے جڑے نمرود تو نہیں ڈرتے۔
ملت ابراہیم فرمایا میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جو زندگی پہ بھی قادر ہے اور موت پر بھی قادر ہے. ہائے ہائے. وہ کہنے لگا یہ کم تو میں بھی کر لیا تو مینوں چک جا. تو سنی کوئی نہیں. وہ کہنے لگا تو کم تو میں کر لیا. حضرت ابراہیم آخر وہ کیویں کرنا. حضرت کہنے لگا او بھائی اج ایک بندے نے پھانسی لگنا سی. انہاں آخیا جی لگنا ہے پیش کرو. پھانسی سامنے پیش ہو. کدو پھانسی آ؟ اس آخیا جی شام نو. چلو کھڑا ہو جا. دوجا ہو سکے اج ہو سکے اج میرا جی بری ہون دا دن جی میں بری ہو گیا جی میں قتل نہیں کیتا. ہو سکے لو جی ابراہیم علیہ السلام میں لگا جی زندگی بھی دین تے موت بھی دین. وہ جب بری ہون لگا سی انہوں پھانسی لا چھڑیا تے جنہوں پھانسی ہوئی سی انہوں بری کر چھڑیا. کہنے لگا انہا ہی کام بھی نا ویکھ لے ایک نو میں زندگی دیتی ہے. مکالمہ ابراہیم نہ ہوندا تے گھبرا تو سی گیا. وہ کہنے لگا انہا ہی کام صحیح جنہوں اج پھانسی لگنی سی موت سی انہوں میں زندگی دے دیتی تے جنہا آج بری ہویا انہوں میں پھانسی لا چھڑیا تو میں رب نہیں. حضرت ابراہیم فرماتے نے ظالمہ تو دعا نال ظلم کیتا ہے اللہ عادل ہوتا ہے. کمال ہے بھائی کمال ہے. وہ کہنے لگا تو کہتے کہ مننا بھی ہے کہ نہیں. ہاں ابراہیم تیرے دلیل تو صدقے. فرمایا جے تو ربوبیت دا دعویٰ کرنا نا آج انہوں پھانسی لائی یا نا انہوں زندہ کر. صدقے جاواں. کہنے لگا کوئی اور تینوں گل نہیں آؤں دی. مکالمہ پہ ہوندہ ہے. مکالمہ مکے نہ مکے نبڑے نہ نبڑے بچو پتہ لگ جاندہ چوڑا کیڑا پہ مارتا گا. اور ہے انہیں تو دی چوڑ بیکھو وہ ساکے کو ہور گل کر تینوں اے ہی گل ہوں دی. اے مکالمہ جی حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَى بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. میرا رب سورج مشرق سے ابھارتا ہے تو مغرب سے ابھار میں تجھے مان جاؤں گا. اے قرآن فَبُہِتَ الَّذِي کفر. اللہ فرماتا ہے کافر مبہوت ہو گیا. چلو عربی لڑویا اوکھا ترجمہ ہو گیا. کافر مبہوت ہو گیا. جدو دلیل دیتی نا کاٹے ادھر سورج. میں پنجابی ترجمہ کرنے لگا منہ اڈے دا اڈا رہی. کافر دا منہ اڈ گتا. او سکیا تیرا میں علاج کر لینا. ہن سننا علاج کی او سکیا حضرات لکڑیاں کٹھیاں کرو. کی کرنی ہے 6 میل چاک لا دیو. خیر یہ ویچے نو سٹ دیو. اس دور دا وہ آدمی دھماکہ سی. تساں کوئی نہیں سنیا. اس دور دا آدمی دھماکہ سی. یہ مطلب ہے آدمی دھماکے وہ کرتے ہیں جو مکالمے میں ہار جاتے ہیں. جو مکالمے میں ہار جاتے ہیں. انہیں پروگرام بنایا انہوں قتل کر دیو تے ساڑ کے قتل کر دیو. میرے کو 3-4 منٹ باقی نے انہوں دے وچ میں مجلس مکانی چاہنا. میں کہنے لگا اللہ تیرا کتھے ہوندہ ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا ہر تھا ہوندہ ہے. انہوں نے کہا میں لشکر کٹھے کرنا. انہوں آقا اپنے لشکر پیج فرمایا تو تیاری کر. او پتہ نہیں کو لشکر کٹھا ہویا نا. او جگہ کتھے ہی اللہ تے کتھے ہی لشکر. ابراہیم آکھے ہوں صاحب ہی لے کی ہوگی آؤں دینے پہ. تو ساتھ توجہ فرمانی آؤں دینے پہ. او کدی پہاڑ تے چڑھ کے ویکھن ککھ بھی نہ. کدی ایٹھو ویکھن ککھ بھی نہ. گلیاں چو انہاں کہا کتھوں پہ آؤں گئی. حضرت ابراہیم نے فرمایا بھیج دیو تیار کھلوتا جے. قرآن میرے سامنے مچھر آئے نے. مچھر سبحان اللہ مچھر آئے نے. وہ ساری فوج نو چمبڑ گئے. نہ کسے نو تیر دا ہوش رہا نہ کسے نو نیزے دا ہوش رہا نہ تلوار کٹن دا. وہ ساری فوج ہتھیار چھڈ گئے. تو ہاں دے مچھر ویکھیا ہوئے تا تقریر دی سمجھ آئے. وہ ساری فوج ایسے کم لگ گئی نا. ایک مچھر پیچھے سی بیمار سی بخار سی. وہ جدو اپڑیا نا ادو ساری فوج افراتفری سی. انہیں پوچھا یا اللہ میں کی کرنا ہے میں تے انہیں جوگا نہیں. فرمایا تو نمرود دے ناکرہ بڑھ کے دماغ چرام کر. اور ناکرہ بڑھ گیا دماغ پہنچ گیا. وہ
پھر آخر بیمار بندہ کروٹاں تے بدلتا ہی حال ہے میں مر حال ہے میں بندہ بیمار ہوئے وہ کی آندا ہائے ہائے او دے دماغ چاہتا سی ہائے میں مر گیا ہائے میں مر گیا انہوں تیسی جلوں ہو سکا کوئی شے مارو کوئی شے مارو پھر بندہ جتی لے کے کھلو گیا میں پکی گل پہ کرتا میں تاریخ دے پہ کر لیں وہ سارا دن آگو لوگوں دیا گلاں سنتا سی تے اتوں جتیاں مارتا سی اے نیتنیاہو ڈر جاؤ کدھر جتیاں والا کام میرا شروع ہو بسم اللہ جزاک اللہ جناب علامہ عباس صاحب تشریف فرماؤ گے تے میں ایک جملہ پڑھ دینا بسم اللہ جزاک اللہ ایس ویلے تاریخ نہیں سدھی ہوئی ہے خدا دی قسم نمرود تے ابراہیم دی تاریخ پڑھ لو موسیٰ تے فرعون دی تاریخ پڑھ لو مصطفیٰ تے ابو جہل دی تاریخ پڑھ لو مکالمے ہر دور چوئے نے قرآن دی قسم ہے مینوں جے میدان جہاد چ تلوار کڈنی پئی ہے نا اس خاندان دا پھر بھی جوڑ نہیں سی تے جے عیسائیاں نال مکالمہ کرنا پیا اس خاندان دا پھر بھی جوڑ نہیں سی انہاں بندیاں نے خاندان رسول نو کتاباں چوں کڈیا ہے ایک سوال ہے آ جڑے اسی بچے ہیں نا شیعہ اس قرآن دی وجہ تو بچے وہ انہاں نصاب چوں خیبر کڈیا ہے قرآن چوں نہیں نصاب چو بدر کڈے ہے قرآن چو نہیں نصاب چو احد کڈی ہے قرآن چو نہیں کڈ سکے چھڑ دیا انہاں نصاب چو خیبر کڈے ہے کہ کدھر فاتح خیبر تھا پتہ نہ لگ جائے اللہ بھی قدرت قہرہ تو انہوں پتہ مچھر بھی کل چھڑ دا تیرا کی خیال ہے مچھر ترہ مایا لو اندر رہ سن اللہ پھر بھیجیا انہیں بھیج دیتے وہ قوت قاہرہ رکھتا ہے میں کہ اللہ نے نصاب جو خیبر کر چھڑے ہے بنے گا کی اللہ کے چپ کر 1500 سال بعد نیتنیاہو دے وزیر خارجہ نے بیان دیتا ہے کہ ہم ایران سے خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں کیا بات ہے ہم ایران سے خیبر کا بدلہ لے رہے ہیں نارنگ منڈی دا پورا علاقہ ایک واری ہون میں نو دسنا ہے تسا سامعین ہو تسی میں بولن دے متعلق نہیں ہوندا میں سوال کر رہا ہوں سوال دا جواب دیو ایک خیبر کیڑے ملک چے اس وقت انڈیا جی کھول کے بولو کی جی سعودی عرب خیبر کتھے میں سعودی عرب مسئلے چھڑ دے خلافت ولایت بنات رسول ماتم تقیہ خلافت ولایت ساریاں بحثاں چھڑ دے ایک صرف جواب دے دے اے میں سیدھا مکالم ہے خیبر سعودی عرب چے او بدلے ایران کو کیوں لیں دوارے کیا کہنے جی یا خیبر کتھے میں معاف کرنا سعودی عرب چے بدلے کہتے کو ایدہ مطلب ہے تو بخاری بچوں بھی خیبر کر چھڑے نا تے یہودی سارے جانو دا چھڑے ہیں اینا دیا وڈیا فتح نہیں کیتا اونا دیا وڈیا فتح حصہ پا لیے اس عبادت حصہ پا لیے خیبر دی جنگ مک گئی مال غنیمت لوکاں لٹ لیا بیبیاں یہودیاں دیا قید ہو گئی ہیں وہ یہ قید ہو کے بیبیاں آئیاں نے انہیں چھے مرحب دی پہن موجود سی پیغمبر نے مرحب دی پہن صفیہ نو سپیشل پوچھے ہے کہ صفیہ تینوں آؤندیاں کوئی تکلیف تا نہیں ہائے کہنا آلے ہو اور بھی تو بیبیاں آئیاں سن اثر گالے ہوئے کہ پیغمبر عادل ہوندہ ہے جڑی کھلوتی ہے نا تپے بچہ چک کے تے نال بچکی کپڑیاں دی لائے کے چنگ چی دا انتظار ہے وہ بھی ساڑی تی ہے آگ چھڑو ایک باری تی ہے ساڑی تو پچھ کھلوتی ہے چنگ چی نہیں پی لب دی چھوٹا بچہ ہے پیاس لگ دی تے نلکے دی ہتھی نل گھیڑ کے تے چلو چلے کے پیان دی ہے تے آن دی ہے یا اللہ کدھروں ہوا چھڑ دے گرمی پڑی یہ بھی تی ہے ایک کروں پراڈو چو نکل دی ہے بوتلہ پانی دیا نال ہوں دیاں پرا نال نہ ہوئے تے نوکر نال ہوں دینے وہ دے مزاج تے اے دے مزاج چینہ فرق ہے کہ 5 منٹ گڑی دا اے سی بند ہو جانا تو فون کر کے دی ابو گڑی بیچو تو یاد ایسی صحیح کراؤ میں تے اوکھی ہو گئی انہوں آکھو بھی او جڑی کھلوتی ہے آباد رویں او جڑی تپے کھلوتی ہے
دیکھا وہ بھی تو کسی دی دھی ہے نا. تے پتر تو 5 منٹاں چوکھی ہو گئی ہیں. ہر بندہ آکھے گا نہیں نہیں انصاف کرو. وہ جڑی کھلوتی ہے نا دھوپ تے وہ آدھی ہے. وہ جڑی دھوپ تے کھلوتی ہے وہ آدھی ہے. تے جڑی اوکھی ہو گئی ہے اینو گرمی دی عادت نہیں. مولوی صاحبان قرآن کھول کے دسو بطول اینی دیر کھلوڑ دی عادت. بازارہ دیاں تیاں بازارہ جو گزرن دیاں عادت. حضرت علی صاحب جملہ بس ہو گیا نا آنسو آ گیا. میرے کو اتنے اچھے مصعب خان تشریف فرمانے میں تے اپنا حصہ اپنی تقریر چھپا لیا. نوجوان آنسو آ گیا بات ختم ہو گئی. طالب جوہری صاحب فرماتے تھے تو آنسو نکل آئے نا مجلس مکمل ہو جاندی ہے کیونکہ انہوں مکمل مجلس آندے نے جدے تے بطول راضی ہو. میرے عزیزوں آنسو آ گیا میں چھٹن لگا. انہوں سپیشل تاں پوچھیا نے پیغمبر نے فرمایا تو سرداراں دیتی ہیں تے سرداری وچ تیرا ماحول گزریا. تو ویکھیا نہیں نا قیدنا کیویں دیاں ہوندیاں نے تے قید کیویں دی ہوندی ہے تے کنیز کیویں بندی ہے. تینوں کنیزاں وچ شامل کر کے لیاندا نے پاویں تو غیر مسلم ہے لیکن آخر سرداراں دی تھی ہیں. تو پڑھی پڑھی ہیں اچھے ماحول وچ. تیرے نال کسے رستے وچ کوئی ایسی غلط نہیں کیتی تیرے دل نو تکلیف ہوئی ہو. اے بعد وچ نبی نے اپنی زوجہ بنا لیا سی. اینوں آزاد کر کے نکاح کر لیا سی حضرت صفیہ نال. بڑے گھر دی بی بی سی جدھر حضور نے نکاح کیتا اس بی بی دے متعلق دس دیا. اے جناب سیدہ دے متعلق کہنے لگی یا رسول اللہ اے کون ہے؟ حضور فرمایا میری بیٹی ہے. وہ دے کناں چ 2 والیاں سن دورس بڑے قیمتی. آخر بڑیاں سرداراں دی تھی سی. اس 2 لا کے نا تے بطول نو آکھیا میں لے کے کچھ نہیں آئی. یا 2 نا میرے کانٹے قبول کر لو. یہ دا مطلب ہے یار نویں نویں مسلمانوں نو بھی پتہ لگ جاندا ہے انہاں نو دور دئی دے نے انہاں دے دور لائی دے نہیں. وہ کیسے مسلمان سن جنہاں انہاں خاندان تے انہاں ظلم کیتا ہے. حضور نے فرمایا کوئی شکایت تو نہیں ہو سکا جڑا مینوں لے کے آیا انہوں سدو. حضرت نے فرمایا بلال نو بلا کے لے آؤ. حضور دا چہرہ سرخ سی. حضرت بلال سامنے آئے. حضور نے فرمایا بلال تو لے کے آیا نا؟ کہنے لگے جی میں لے کے آیا. حضور نے فرمایا صفیہ تیری شکایت کر رہی. ہو سکا جی جڑی شکایت ہے وہ دسن میں تے ویکھیا ہوئے تے مجرم میں تے منہ لو نہیں ویکھیا. میں انہوں گالی نہیں دیتی میں انہوں سوٹی نہیں بکھائی میں انہوں رسی نال آباد روے صرف وہ تھوں لے کے تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے. بی بی دسو کی میرے تو شکایت ہے؟ ہو سکے یا رسول اللہ اکا ساری سچی گل پہ کرتا ہے. نہ انہیں میرے ہاتھ نو رسی بدی نہ اس میرے لو ویکھیا ہے نہ اس میں نو چڑھ گیا ہے. صرف ایک میں نو دکھ ہے اوتھوں اترنا سی میں ویکھ آیا ہوں ساری جگہ. اوتھوں اترنا سی پہاڑ تو آڈے تک ادھروں بھی آ سکتا سی ادھروں بھی لے آ سکتا سی. اس میں نو اوتھوں گزارے جتھے مرحب دی لاش میں نو پرا دی لاش کولوں گزر دیا بڑی تکلیف ہوئی ہے. خدا دی قسم میں پڑھیا نبی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے تے نبی رو کے فرماندے نے بلال کچھ خیال کرنا سی. کدی بھیڑاں نو کسے پراواں دیاں لاشاں کولوں بھی انج گزارے او جڑے پیغمبر نو یہودیاں دیاں تیاں دا اینا خیال سی نا 3 محمد دیاں تیاں گزریاں جے. امام حسین دی لاش کولوں تے سارے ذاکرات آباد رہو. سارے ذاکرین تو تساں سنیا ہے ٹردیاں اونٹاں تو لتھیاں نے کہ کھلار کے ٹردیاں اونٹاں تو بہن دوروں آوے تے کی ویندی ہے منہ اور منہ ویکھن راج کھلوتی ہوئے تے لوگ اندر جنازہ تھلے رکھو ہے تھی آ گئی. قبرستان رکھ کے بندے گھنٹہ گھنٹہ اڑیک دینے آ کے چلو غریب منہ ہی ویکھ لوے. اے ساڈے دل دا درد دی اسا پڑھ دیا تے روندیاں قبر ہی تر جانا ہے. میری دعا ہے یا اللہ جدو آخری وقت آئے نا آنسوਆਂ نال دنیا تو جائیے تے آنسو بھی اپنے درداں دا نہ ہوئے زہرہ دی اولاد دے درداں دا ہوئے. جدو اکھ کھول کے علی نو ویکھیے تے ساڈی اکھ غم اہل بیت وچ تار ہونی چاہیے. خدا دی قسم اسا روندیاں قبراں وچ تر جانا ہے. پوری دنیا دیاں بھیڑاں آ کے کپڑا ہٹا کے منہ ویندیاں پاویں مسجد دی چادر ہٹان تے پاویں کفن ہٹان. کلا قرآن میرے سامنے مرضی تری اپنی ہے. 3 بھیڑاں منہ لب دیاں رہی ہیں جیڑے بڑے پتھر ہٹے نے فرماندیاں سن کے تیرے نظر آوے ساڈا مہر نبوت دا سوار.
ویر دا منہ نظر آیا کسے نو؟ نہیں. کی نظر آئی؟ گلا کٹیا گلا. بچہ چھوٹا سب تو بیٹھا کہنے لگا کٹیا گلا. پرا دا منہ چم کے گل کرنی ہو رہے. پرا دے کٹے گلے تے منہ رکھ کے گل کرنی ہو رہے. وین نہیں پڑھتا چھڑ دن لگا. قبلہ میں نہیں پڑھ سکیا آجے تک کسی کتاب چوں کہ بی بی ویر دی گردن تے منہ رکھ کے آدھا گھنٹہ روئیے. 15 منٹ روئے نے, 20 منٹ رہنے, گھنٹہ رہنے. ایک دو میں نو کھا گیا. وقت دا میں نو پتا نہیں بی بی کنا وقت گزارے ہے. قرآن دی میں نو قسم جنی دیر تک بیٹھی رہی ہے مار دے رہنے لو. زہرا دی دید ہے گھڑتے دا رنگ تبدیل ہو گیا. جدو اٹھ کے کھلوتی ہے نا ہاتھ دا اشارہ کر کے ایک وین کیتن. اور سن لو جی یارہ وین روز تسی ذاکرین تو سن دے. اینج ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی ایک وین کیتا. میں تاہتو لفظ ہی وین کرنے لگا. ہاتھ مبارک دا اشارہ کر کے ٹردیاں بی بی نے فرمایا اماں دا جایا پہ میرے پیو دیا پترا وہ میرا نبیان دا ناز ویر وہ میرا مور نبوت دا سوار ویر. میں ٹر چلیاں میں قید ہوں. اے مینو کتے لے کے چلے نے جتھے جا کے مینو زندان چ دینا چاہتے نے. آ جڑا میں اٹھیاں نا تیرے خون دی قسم نہ درد دی وجہ تو اٹھیاں نہ ضربہ دی وجہ تو اٹھیاں نہ موت دے ڈر دی وجہ تو اٹھیاں. مینو مار دے میں اتھے ہی مک جندی ان سجاد نو پہ مار دے. میں اٹھی ہوں تیری نسل بچان واسطے. میں اٹھی ہوں انہا تو ہے نقل کوثر دی تفسیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جس دین تے بطول دیاں تیاں دیئے نہیں محنت اللہ سانو اس دین تے عمل دی توفیق عطا.